السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کہ آپ نے اپنی سی ایس ایس میں باڈی پیراگراف کس طرح سے بنانے ہیں، کس طرح سے لکھنے ہیں. آج کی ویڈیو ہماری ساری اسی کے متعلق ہوگی، تو چلیے شروع کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، باڈی پیراگراف مینی کینڈیڈیٹس رائٹ اسٹرانگ ایسے انٹروڈکشن بٹ لوز مارکس ان دا باڈی. دیکھیے، باڈی پیراگراف وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے آؤٹ لائن کو ایکسپلین کرنا ہے، اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلین کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے ریفرنسز، ڈیپتھ، کوہیرنس، اوور آل کوالٹی، ساری چیزیں آپ کی وہاں پہ چیک ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح اسٹرانگ بنے، تو یہ ساری آج ہماری اسی ویڈیو میں ہوگی. دیکھیے، پرپز آف باڈی پیراگراف. دیکھیے، یہ آپ نے آؤٹ لائن بنایا ہوتا ہے، اس میں سے ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے پھر اپنے تھیسس اسٹیٹمنٹ میں یا اپنے باڈی پیراگراف میں اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اور اس کو ایکسپلین کرنے کیسے ہوتا ہے، جو آپ نے اسٹڈی کیے ہوئے تھے، اوور آل اسٹڈی کیے ہوتے اوور دا ایئرز، منتھس، ایئرز، اور ڈونٹ نو کتنے وقت سے آپ لوگ اسٹڈی کریں، تو وہ سب کچھ آپ نے وہیں پہ مینشن کرنے ہیں. دیکھیے، ہر ایک پوائنٹ پہ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. اور رینڈم انفارمیشن ویکن اسٹرکچر. دیکھیے، جو انفارمیشن آپ پرووائڈ کریں گے، چاہے وہ ایسے ہو یا اور پیپر ہو، وہ سارے ریلیونٹ ہونی چاہیے اور اتھینٹک ہونی چاہیے. ایر ریلیونٹ آنسرز، رینڈم انفارمیشن آپ اس میں مینشن مت کرنے. جو ریلیونٹ ہوں گے، آپ کے آنسر سے ریلیٹڈ ہوں گے، آپ نے وہی چیزیں مینشن کرنی اس میں، اور کوئی بھی چیز آپ ادھر ادھر سے اس میں مینشن مت کرنے. یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو، آپ کے آنسر اسٹرکچر کو ویکن کرتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسٹرکچر آف اے اسٹرانگ پیراگراف. A good paragraph starts with a topic sentence followed by explanation, evidence, and analysis. This creates clarity and flow. دیکھیے، جو بھی ٹاپک ہو، جو بھی پیراگراف ہو، ٹاپک ہو یا کچھ بھی ہو، آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے اس کا. یا انٹروڈکشن مطلب ایک لائن کے انٹروڈکشن کی کیا ہوتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن، پھر ایویڈنس، اور پھر انالیسس. یہ پراپر ایک اسٹرکچر فالو کرتے ہیں. تو آپ نے اس اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے اپنے ایسے میں، اور مزید جو دیگر آپ کے جتنے بھی پیپرز ہو یا اور کوئی ایگزام ہو، اس میں آپ نے ان چیزوں کو مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا، مینٹیننگ کوہیرنس. کوہیرنس کیا ہوتا ہے؟ ایک فلو ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتا ہے. آپ نے اپنے پیپر میں کوہیرنس کوہیرنس برقرار رکھنا ہے. کوہیرنس بیسکلی یہ تھے، اگر آپ فرض کریں آپ ایک ٹاپک ایکسپلین کر رہے، فرض کریں ڈیفارسٹیشن کا. تو ڈیفارسٹیشن سے پھر اگر ہٹ کے آپ کسی اور ٹاپک میں جائیں گے، فرض کریں کیا اوور نہیں، ڈیفارسٹیشن کو پھر آپ اگر ڈائیورٹ کریں کہ اور جگہ پہ پولوشن کی طرف جائیں گے، تو یہ کوہیرنسی نہیں ہوئی. یہ آپ اپنے ٹاپک سے ڈائیورٹ کر رہے. تو آپ نے اپنی ٹاپک پہ رہنے، جو ڈیفارسٹیشن کا ٹاپک آپ ایکسپلین کریں، آپ نے اسی کو ایکسپلین کرنے، اسی سے ریلیونٹ آپ نے ہر چیز ایکسپلین کرنی ہے، اس سے ڈائیورٹ نہیں کرنا ہے. اس سے ریلیونٹ کیا ہے؟ اربنائزیشن ہو گیا، اوور پاپولیشن ہو گئے، مس یوز آف ریسورسز ہو گئے. مس یوز آف ریسورسز کیا کیا چیز ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ریڈکشن آف لینڈ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ایسے میں پھر اپنے پیپر میں پھر ایکسپلین کریں. اچھا، یوز آف ایویڈنس، فیکٹس، اسٹیٹسٹکس، رپورٹس اینڈ ریئل ورلڈ ایگزامپل اسٹرینتھن آرگومنٹس اینڈ پریونٹ ویگ رائٹنگ. دیکھیے، اب جو کچھ ایویڈنس آپ شیئر کریں، آپ لکھ رہے ہیں اپنے پیپر میں، وہ ساری اوتھینٹک ہونی چاہیے، ریلیونٹ ہونی چاہیے اور اوتھینٹک ہونی چاہیے. ارریلیونٹ یا مس لیڈنگ انفارمیشن آپ نے اپنے پیپر میں مینشن نہیں کرنی. اس کا بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور آپ اپنے مارکس لوز بھی کر سکتے ہیں. کامن ایررز، ایوائڈ ریپیٹیشن، irrelevant information and unnecessarily long paragraphs. پیراگراف کتنے لائنس کا ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 لائنس. 6 7 8 بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ لانگ پیراگراف نہ لکھیں، irrelevant انفارمیشن نہ ڈالیں، ایوائڈ ریپیٹیشن، ان چیزوں کو آپ ایوائڈ کریں. اور جو کچھ میں سمجھا چکا، اسی طرح سے آپ نے. اچھا، اب آپ کا جو میں کہہ چکا اسٹرکچر آف اسٹرانگ پیراگراف، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ صرف میرا نہیں، یہ ہر ایگزامنر، سوری، ہر کینڈیڈیٹ یا ہر وہ جگہ پہ آپ کا کام آئے گا جو آپ پیپر دے رہے ہیں. اچھا، ڈیولپنگ ڈیپتھس کم فرام ایکسپلیننگ کازز، implications اینڈ solutions rather than listing facts. دیکھیں، ڈیپتھ وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی کوشچن کو ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ ہر اینگل سے آپ اپنی کوشچن کو ایکسپلین کریں. ڈیپتھ میں آتے ہیں ایکسپلیننگ کازز، امپلیکیشنس،
اینڈ سولوشنز ریدر دین لسٹنگ فیکٹس. تو یہ ساری چیزیں ڈیپتھ میں آتی ہیں اور اس کو آپ نے پراپرلی ایکسپلین کرنے اپنے ایسے میں، تاکہ آپ اپنے ایسے میں اچھے مارکس اچیو کر سکیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.